Please subscribe and click notification bell. Also, ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ بخاری شریف حدیث نمبر 82۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا، میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 83۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا۔ آپ نے سر کے اشارے سے فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 84۔ مذکورہ حدیث میں علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم سے کی، یعنی دودھ انسان کو جسمانی طور پر نفع دیتا ہے، جبکہ علم انسان کو روحانی طور پہ نفع دیتا ہے، کیونکہ دودھ اور علم دونوں کثرت نفع میں مشترک ہے۔ دودھ انسان کے جسم کی غذا ہے اور بدن کی اصلاح اور قوت کا سبب ہے، اور علم انسان کی روح کی غذا ہے اور اس کی دین اور آخرت کی اصلاح کا سبب ہے۔ خواب میں دودھ کا دیکھنا سنت اور فطرت پر استقامت اور علم دین کے حصول کی دلیل ہے، کیونکہ دودھ وہ پہلی غذا ہے جو مولود کو دینے کے طعام سے دی جاتی ہے، اور دودھ سے اس کا بدن کی حیات حاصل ہوتی ہے، جیسے علم سے دلوں کو کی حیات حاصل ہوتی ہے۔ نیز دودھ جنت کی نعمتوں سے ہے، کیونکہ جنت میں دودھ کے دریا ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دیا اور اس کی تعبیر علم سے کی۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت سلیم تھی اور ان کا دین صحیح تھا اور ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا۔ نیز اس حدیث میں حضرت عمر کی فضیلت اور خواب کی تعبیر
بیان کرنے کا جواز بھی موجود ہے، جبکہ باقی دو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جن میں افعال حج کے اندر کسی کو کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو بعد میں ذبح کر لے، تو ان میں اس حدیث کے اندر افعال حج کی ترتیب بیان کی جا رہی ہے، یعنی افعال حج کی ترتیب یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو پہلے جمرہ کبریٰ کو ککریاں ماری جاتی ہے، پھر تمتع یا قران کی قربانی کی جاتی ہے، اس کے بعد سر منڈوایا جاتا ہے۔ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ ان افعال کی یہ ترتیب سنت ہے یا واجب، اور اگر افعال میں سے کسی فعل کو مقدم یا مؤخر کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا یہ ترتیب واجب ہے؟ اگر ان میں سے کسی فعل کو مقدم یا مؤخر کر دیا جائے تو اس کے تدارک کے لیے ایک دم دینا ہوگا، یعنی ایک قربانی کرنی ہوگی۔ بہرحال امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے، اور ان کا استدلال اس باب کی حدیث سے ہے، جس شخص نے اس ترتیب کے خلاف عمل کیا آپ نے اسے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا موقف یہ ہے یہ ترتیب واجب ہے، اور جس نے اس ترتیب کے خلاف کیا اس پر ایک دم لازم ہے، یعنی ایک قربانی واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سائل سے فرمایا کوئی حرج نہیں، یعنی تم اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے عمدن اس ترتیب کے خلاف نہیں کیا بلکہ بھول کر کیا ہے، اور بھولا معاف ہوتا ہے۔ بہرحال امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک افعال حج کی جو ترتیب ہے وہ واجب ہے، اور وہ دلیل ان حدیث سے پکڑتے ہیں۔ مجاہد بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس نے کہا جس نے اپنے حج میں کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کر دیا وہ اس کے لیے ایک جانور کا خون بہائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث سعید بن جبیر نے کہا کہ جس شخص نے اپنے حج میں کسی چیز کو کسی چیز سے پہلے کر دیا یا ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا اس پر ایک جانور کا خون بہا واجب ہے۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، جس سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک دلیل پکڑتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے کہا جب کوئی شخص ذبح سے پہلے سر منڈوا لے وہ اس کے لیے خون بہائے گا، پھر جب تک قربانی اپنے محل میں نہ پہنچ جائے اپنے سرو کو نہ منڈوائے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور وہ اس چیز سے دلیلیں پکڑتے ہیں، جبکہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک یہ ترتیب جو ہے یہ سنت، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جو ہے نا ترتیب افعال حج کی ترتیب واجب ہے۔